بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عربی کا معلم پڑھیں گے۔ صفت کی اعرابی حالت وہی ہوگی جو موصوف کی ہے۔ یہ بات آپ نے پیچھے بھی پڑھ لی تھی کہ صفت اپنے موصوف کے ساتھ اعراب میں، تعریف میں، تنکیر میں، تذکیر میں، تانیث میں، وحدت میں، تثنیہ میں، جمع میں مطابق ہوتی ہے صفت۔ تو صفت کی اعرابی حالت وہی ہوگی جو موصوف کی ہے۔ اگر موصوف مرفوع تو صفت بھی مرفوع، اگر موصوف مجرور تو صفت بھی مجرور، اگر موصوف منصوب تو صفت بھی منصوب، موصوف معرفہ ہوتے تو صفت بھی معرفہ ہوتے، موصوف نکرہ ہوتے تو صفت بھی نکرہ ہوتے۔ تو یاد رکھنا صفت کی اعرابی حالت وہی ہوگی جو موصوف کی ہے۔ موصوف کے اوپر اگر پیش آئے گا تو صفت کے اوپر بھی پیش آئے گا، موصوف کے اوپر زبر تو صفت کے اوپر زبر، موصوف کے نیچے زیر تو صفت کے نیچے بھی زیر۔ تو خود اس کی تفصیل کر رہے ہیں، کہتے ہیں اگر موصوف مرفوع ہو تو صفت بھی مرفوع، موصوف منصوب ہو تو صفت بھی منصوب، موصوف مجرور ہو تو صفت بھی مجرور ہوگی۔ اب اس کی ایک مثال دیکھیں، جیسے دیکھنا ارسل رجل عالم مکتوبا طویلا الى ملک عادل۔ اب دیکھنا ارسل بھیجا، رجل عالم ایک عالم مرد نے، بھیجا ایک عالم مرد نے، مکتوبا طویلا ایک لمبا خط، الى ملک عادل ایک انصاف کرنے والے بادشاہ کی طرف۔ اب یہاں دیکھنا یہ رجل موصوف ہے، عالم صفت ہے، رجل کے اوپر پیش آ رہے تو عالم کے اوپر بھی پیش آ رہے۔ اس کے اوپر پیش کیوں آ رہے؟ کیونکہ یہ فاعل بن رہے، اور فاعل مرفوع ہوتے ہیں، حالت رفع میں ہوتا ہے، یہ فاعل بن رہے۔ بھیجا کس نے؟ ایک عالم مرد نے، تو مرد نے بھیجا، یہ فاعل ہے، فاعل مرفوع ہوتے۔ تو جب اس کے اوپر پیش آیا تو عالم اس کے اوپر بھی پیش آیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عالم رجل کی صفت ہے، عالم مرد، عالم کون ہے؟ یہ مرد ہے، تو یہ عالم اس مرد کی صفت ہے۔ تو جب موصوف مرفوع تو صفت بھی مرفوع۔ تو بھیجا ایک عالم مرد نے، کس کو بھیجا؟ ایک لمبے خط کو۔ اب یہ دیکھو مکتوباً منصوب ہے، طویلاً تو صفت بھی منصوب ہے۔ مکتوباً کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ یہ مفعول بھی ہے۔ دیکھو عالم مرد نے کس کو بھیجا؟ خط کو۔ یہ ارسل فعل ہے، یہ رجل عالم یہ موصوف صفت مل کر فاعل ہے، اور تو فعل فاعل کے بعد کیا آتے؟ مفعول آتے، مفعول منصوب ہوتے ہیں، حالت نصبی میں ہوتے ہیں۔ تو جب یہ منصوب ہے تو آگے صفت بھی منصوب ہے۔ مکتوباً جب منصوب تو آگے اس کی صفت بھی منصوب۔ لمبا خط، لمبا کیا ہے؟ یہ خط ہے، تو یہ اس کی صفت ہے۔ کس کی طرف بھیجا؟ ایک انصاف کرنے والے بادشاہ کی طرف۔ تو جب ملکن مجرور ہے تو عادلن بھی مجرور ہے۔ ملکن کیوں مجرور ہے؟ کیونکہ یہ الہ حرف جار کے بعد آیا۔ تو جب ملکن مجرور تو آگے یہ عادل کس کی صفت ہے؟ ملک کی، بادشاہ کی، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ انصاف کرنے والا کون ہے؟ یہ بادشاہ ہے۔ تو جب بادشاہ مجرور، موصوف مجرور تو صفت بھی مجرور۔ تو ترجمہ بھی لکھا ہے، ایک مرد عالم نے ایک عادل بادشاہ کے پاس ایک لمبا خط بھیجا۔ تو دیکھو عالمن، عالمن، طویلاً، عادلن صفتیں ہیں۔ عالمن صفت ہے، عالمن صفت ہے، پھر طویلاً صفت ہے، پھر عادلن صفت ہے۔ یہ صفتیں ہیں جن میں سے ہر ایک کی اعرابی حالت ویسی ہی ہے جیسی ان کے موصوف۔ تو آپ دیکھ رہے ہو جب رجل مرفوع تو عالم مرفوع، مکتوباً منصوب تو طویلاً منصوب، ملکن موصوف مجرور تو عادلن صفت بھی مجرور۔ تو یہی کہہ رہے ہیں ہر ایک کی اعرابی حالت ویسی ہی ہے جیسی ان کے موصوف۔ رجل، مکتوباً اور ملکن۔ رجل مرفوع تو صفت مرفوع، مکتوباً منصوب تو صفت منصوب، ملکن مجرور تو صفت بھی مجرور۔ اگر اسم تثنیہ کا صیغہ ہو، اگر اسم تثنیہ کا صیغہ ہو تو حالت رفع میں اس کے آخر میں الف نون، اور حالت نصبی و جری میں
یا ساکن اس سے پہلے زبر، یعنی یا ما قبل مفتوح۔ یاد رکھنا اگر اسم تثنیہ کا صیغہ ہے تو حالت رفع میں، کیا مطلب حالت رفع میں؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تثنیہ کا صیغہ فاعل بنے یا مبتدا بنے یا خبر وغیرہ بنے تو آپ کو پتہ ہے فاعل مرفوع ہوتا ہے، مبتدا مرفوع ہوتا ہے، خبر مرفوع ہوتا ہے، نائب فاعل وغیرہ مرفوع ہوتے ہیں۔ تو جب تثنیہ کا صیغہ حالت رفع میں ہو، یعنی تثنیہ کا صیغہ فاعل بنے، مبتدا بنے، خبر بنے، تو یاد رکھنا اس کے آخر میں الف نون آئے گا۔ تثنیہ کے صیغے کے آخر میں کیا آئے گا؟ الف نون۔ اور اگر تثنیہ کا صیغہ حالت نصبی و جری میں ہو، کیا مطلب حالت نصبی جری؟ مطلب تثنیہ کا صیغہ مفعول بھی بنے، مفعول بھی منصوب ہوتے، یا حال بنے، تمیز بنے، یا تثنیہ کا صیغہ حالت جری میں ہو، مطلب تثنیہ کا صیغہ مضاف الیہ بن رہے، یا تثنیہ کے صیغے سے پہلے حرف جار آ رہے، تو یاد رکھنا پھر تثنیہ کا جو اعراب آئے گا یا ساکن اور اس سے پہلے زبر ہوگا، یا ما قبل مفتوح۔ اور اگر تثنیہ کا صیغہ فاعل بن رہے، مبتدا خبر وغیرہ بن رہے، تو پھر تثنیہ کے صیغے کے آخر میں الف آئے گا۔ نون کو آپ نے نہیں دیکھنا ہے، نون کے نیچے، تثنیہ کے نون کے نیچے ہمیشہ زیر ہی آتا ہے، رجلانی، رجلینی، نون کو نہیں دیکھنا ہے، نون سے پہلے والے حرف کو دیکھنا ہے۔ تو کہتے ہیں اگر اسم تثنیہ کا صیغہ ہو تو حالت رفع میں اس کے آخر میں الف نون، اور حالت نصبی و جری میں یا، اور اس سے پہلے دیکھو آپ بریکٹ میں زبر دی ہے، یا ساکن ما قبل مفتوح لگاؤ۔ جیسے دیکھنا اس کی مثال، کتب الرجلان مکتوبین الی المرأتین، دیکھو کتبہ لکھا، الرجلان دو مردوں نے، مکتوبین دو خط، الی المرأتین دو عورتوں کی طرف۔ اب دیکھنا کتبہ لکھا، الرجلان دو مردوں نے، تو یہ فاعل ہے اور تثنیہ کا صیغہ ہے۔ اب دیکھ رہے ہو رجلان تثنیہ کا صیغہ ہے اور کیا بن رہا ہے؟ فاعل بن رہا ہے، کیونکہ کتبہ فعل ہے تو رجلان فاعل ہے، تو یہ حالت رفع ہے رجلان، کیونکہ فاعل بن رہے، فاعل کیا ہوتے ہیں؟ مرفوع ہوتے، تو یہ حالت رفع ہے۔ تو حالت رفع میں کس کے ساتھ آیا؟ الف نون۔ اب دیکھ رہے ہو رجلا، لام الف زبر لا، نون کو نہیں دیکھنے، نون تو ہمیشہ، نون کے نیچے تو ہمیشہ زیر ہی آئے گا تثنیہ کا جو نون ہے۔ تو دیکھو چونکہ حالت رفع ہے تو اس کے آخر میں الف آیا۔ اور آگے دیکھو مکتوبائی، با یا زبر بائی، دیکھو یا ساکن اور اس سے پہلے زبر، مکتوبائی، مکتوبائی، یا ساکن اور اس سے پہلے با کے اوپر زبر، کیونکہ یہ مفعول بھی بن رہے، دو مردوں نے لکھے، کیا لکھے؟ خط، تو یہ مفعول ہے، مفعول منصوب ہوتے، تو یہ حالت نصبی ہے، تو نصب کس کے ساتھ آیا؟ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے با کے اوپر زبر ہے، یا ما قبل مفتوح۔ اسی طرح آگے دیکھو الی المرأتین، دو عورتوں کی طرف، یہاں بھی دیکھو مرأتی، یا ساکن اور اس سے پہلے تا کے اوپر زبر، یا ما قبل مفتوح۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حالت جری ہے۔ کیسے حالت جری ہے؟ کیونکہ الا جر دیتے، یہ حرف جار کے بعد آیا، تو جر کس کے ساتھ آیا؟ یا ما قبل مفتوح کے ساتھ۔ تو یہی کہا آپ کو اگر اسم تثنیہ کا صیغہ ہو تو حالت رفع میں اس کے آخر میں الف نون، اور حالت نصبی و جری میں یا ساکن ما قبل مفتوح۔ دو مردوں نے دو خط دو عورتوں کی طرف لکھے۔ یاد رکھنا رجلان کو آپ تثنیہ حقیقی کہو، اور آگے دو لفظ آ رہے اثنانی، اثنتانی، اس کو آپ تثنیہ صوری کہو، یعنی اس کی صورت ملتی ہے کس کی ساتھ؟ رجلان، رجلانی، اثنانی۔ تو چونکہ اثنانی اور اثنتانی اس کے آخر میں بھی الف نون ہے، تو اس کی صورت کس کے ساتھ ملتی ہے؟ رجلان کے ساتھ، تو اس کو آپ تثنیہ صوری کہو۔ اور آگے دیکھو کلا آ رہے اور کلتا آ رہے، اس کا معنی بھی دونوں، کلا کلتا اس کا معنی بھی ہے دونوں، تو اس کو آپ تثنیہ معنوی کہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا معنی تثنیہ کا ہے، معنی دو کا ہے، تو اس کو آپ تثنیہ معنوی کہو۔ تو رجلان کو تثنیہ حقیقی کہو، کیونکہ یہ حقیقت میں تثنیہ ہے۔ حقیقت میں تثنیہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا مفرد بھی آتا ہے، اس کا جمع بھی آتے، تو حقیقت میں تثنیہ ہے۔ اور اثنان اثنتان کو تثنیہ صوری کہو، کیونکہ صورت میں یہ کس کی طرح ہے؟ رجلان کی طرح، اس کا مفرد نہیں آتا، اس کا جمع نہیں آتا۔ اور کلا کلتا کو تثنیہ معنوی کہو، کیوں؟ کیونکہ اس کا معنی کس کا ہے؟ دو کا ہے۔ تو یاد رکھنا اثنان اثنتان اور کلا کلتا، اس کا اعراب بھی بالکل تثنیہ حقیقی کی طرح ہے، یعنی رفع اگر حالت رفع میں ہے تو اس کے آخر میں الف آئے گا، الف نون، نون کو نہیں دیکھنے، اصل ہے الف، آخر میں الف آئے گا۔ اور اگر حالت نصبی حالت جری ہے تو پھر یا ساکن ما قبل مفتوح، اثنئی، اثنتئی،
کیلئی کلتئی اس طرح آئے گا، بالکل اوپر کی طرح، رجلئی اثنئی کیلئی کلتئی اس طرح اعراب آئے گا۔ تو کہتے ہیں اثنانی اور اثنتانی کا اعراب بھی تثنیہ کے جیسا ہے، کلا اور کلتا ترجمہ کیا ہے، بریکٹ میں لکھا ہے دونوں، کلا مذکر اور کلتا مؤنث بھی حالت نصبی و جری میں کیلئی اور کلتئی پڑھے جائیں گے پیچھے کی طرح۔ جیسے دیکھو جاء رجلان کلاہما، وہ دونوں مرد آئے، جاء رجلان کلاہما آئے وہ دونوں مرد۔ اب جاء فعل ہے، رجلان یہ فاعل ہے، تو فاعل مرفوع ہوتے حالت رفع ہے، تو رفع کس کے ساتھ آیا، الف کے ساتھ، رجلا۔ اسی طرح یہاں دیکھو کلا الف کے ساتھ، یہ اس کے لیے تاکید بن، رجلان کو موقت بناؤ گے، یہ کلاہما مضاف مضاف الیہ مل کر تاکید بن جائے گا، تو یہ چونکہ کیا بن رہے ہیں، فاعل بن رہے، موقت تاکید مل کر یہ فاعل بنے گا جاء فعل کے لیے، اور فاعل حالت رفع میں ہوتے، تو رفع کس کے ساتھ آیا، رجلا، کلا کس کے ساتھ، الف کے ساتھ۔ اب حالت نسبی کی مثال دیکھو، رأیت رجلین کلیہما، میں نے ان دو مردوں کو دیکھا، میں نے رأیت رجلین کلیہما، میں نے ان دو مردوں کو دیکھا۔ اب یہ رأى فعل ہے اور یہ تو ضمیر فاعل ہے، تو فعل فاعل کے بعد کیا آتے، مفعول آتے، تو رجلی یہ مفعول بن رہے، مفعول حالت نسبی میں ہوتے، منصوب ہوتے، تو نصب کس کے ساتھ آیا، یا ساکن اور اس سے پہلے زبر لام یا زبر لئی، رجلی، اور یہاں بھی دیکھو کیلئی، تو یہ مؤکد بنے گا اور یہ تاکید بنے گا، مؤکد تاکید مل کر مفعول بھی ہی بنے گا، مفعول حالت نسبی میں ہوتے، تو نصب کس کے ساتھ آیا، یا ساکن مقبل مفتوح۔ اب حالت جری کی مثال، ارسلت الی رجلین کلیہما، اب ارسلت میں نے بھیجا دو مردوں کو، میں نے بھیجا الی رجلین کلیہما ان دو مردوں کی طرف۔ اب یہاں ارسل فعل تو ضمیر فاعل ہے اور آگے الی جارہ ہے، رجلین کلیہما یہ مؤکد تاکید مل کر مجرور ہے، الی کیا دیتا ہے، جر دیتا ہے، تو رجلین حالت جری ہے۔ کیوں حالت جری ہے، کیونکہ یہ الی حرف جر کے بعد آیا، تو یہ حالت جری ہے، تو جر کس کے ساتھ آیا، یا ساکن ما قبل مفتوح، رجلی لام یا زبر لئی، یا ساکن اس سے پہلے زبر، یہاں بھی دیکھو کیلئی یا ساکن اس سے پہلے زبر ہے۔ یاد رکھو کیلا اور کلتا کا استعمال اکثر ضمیر کے ساتھ آتا ہے، کیلا اور کلتا کے ساتھ اکثر ضمیر ہی آتے ہیں، جیسے آپ دیکھ رہے ہو کیلا کلیہما کلاہما کلتاہما کلتیہما، تو اس کے ساتھ ضمیر ہی آتا رہتا ہے۔ نمبر 5، اگر کوئی اسم جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو، یاد رکھنا اگر کوئی اسم جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو حالت رفع میں اس کے آخر میں واو ما قبل مضموم ہوگا، یعنی جیسے یہاں دیکھو واو ساکن ہے اور اس سے پہلے آپ بریکٹ میں پیش دیکھ رہے ہو، تو مسلمو اس طرح آئے گا، مسلمون، مؤمنون، قانتون، صالحون، عابدون، اس طرح کے الفاظ جس میں واو ساکن اور اس سے پہلے پیش ہو، یا ساکن اس سے پہلے زیر، تو حالت رفع میں اس کے آخر میں واو ساکن اور اس سے پہلے پیش ہوگا، اور حالت نسبی و جری میں یا ساکن اور اس سے پہلے زیر آئے گا، مسلمی، مؤمنین، قانتین، صالحین، عابدین، اس طرح کے الفاظ۔ تو جمع مذکر سالم کا اعراب حالت رفع میں، یعنی اگر وہ فاعل بن رہے یا مبتدا بن رہے یا خبر بن رہے تو واو اس سے پہلے پیش، اور اگر مفعول بن رہے یا حالت جری میں ہے مضاف الیہ بن رہے یا حرف جار کے بعد آ رہے، تو اس کا جو اعراب ہوگا یا ساکن اور اس سے پہلے زیر ہوگا، اس سے پہلے زیر۔ اگر کوئی اسم جمع مذکر سالم تو حالت رفع میں واو ما قبل مضموم، حالت نسبی و جری میں یا ساکن ما قبل مکسور، جیسے ارسل المسلمون المجاہدین الی الظالمین۔ اب یہاں دیکھا بیجا مسلمانوں نے، ارسلہ بیجا المسلمون مسلمانوں نے، المجاہدین مجاہدین کو، الی الظالمین ظالموں کی طرف۔ ارسل فعل، المسلمون یہ کیا بن رہے، فاعل بن رہے، فاعل کیا ہوتے ہیں، مرفوع ہوتے ہیں حالت رفع میں، تو رفع کس کے ساتھ ہے، یہاں دیکھو واو ساکن ما قبل مضموم، میم واو پیش مو، اور یہ دیکھو مجاہدین مفعول بن رہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، تو دیکھو یا ساکن اور اس سے پہلے زیر، مجاہدی، دالیا زیر دی، اور الی حرف جر ہے، اس کے بعد جو مجرور ہے ظالمی، تو یہاں بھی دیکھ رہے ہو یا ساکن اس سے پہلے میم کے نیچے زیر ظالمی، کیونکہ ظالمین مجرور ہے، کیوں، کیونکہ الی حرف جر کے بعد آیا۔ یاد رکھنا مسلمون کی طرح یہ 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 20 سے لے کر 90 تک یہ جو دہائیاں ہیں، اس کا اعراب بھی بالکل
جمع حقیقی کی طرح. یہاں بھی مسلمون کو جمع حقیقی سمجھو، اور یہ 20 30 آخر تک 90 تک اس کو جمع سوری سمجھو، اور آگے ایک اور آ رہے الو کا جو لفظ ہے الو، اس کو جمع معنوی سمجھو. تو جمع حقیقی، جمع سوری، جمع معنوی. جمع سوری کیوں؟ کیونکہ اس کی صورت کس کے ساتھ ملتی ہے؟ مسلمون کے ساتھ. اور الو اس کا معنی جمع کا ہے، اس کو جمع معنوی. تو اس کا اعراب بھی بالکل اوپر کی طرح، رفع واو ما قبل مضموم کے ساتھ، اور نصب جر دونوں یا ساکن اور اس سے پہلے زیر کے ساتھ آئے گا. تو ابھی سے ہی اپنے ذہن میں رکھیں. تو ان دہائیوں کا اعراب بھی ایسا ہی ہوگا. حالت رفع میں 20 اور حالت نصبی جری میں 20 وغیرہ کہیں گے. ان دہائیوں کے بعد معدود ہمیشہ واحد اور منصوب ہوگا. یاد رکھنا ان کے بعد، اس گنتی کے بعد 11 سے لے کر 99 تک، 11 سے لے کر 99 تک یہ جو عدد ہے، عدد یہ جو گنتی ہے، اس کے بعد جو معدود آتا ہے جس کو گنا جاتا ہے وہ واحد ہوگا اور منصوب ہوگا. ایک تو واحد ہوگا، ایک منصوب ہوگا، اس کے اوپر زبر. جیسے نیچے دیکھو 20 رجلن، تو 20 یہ عدد ہے، اس کے بعد رجلن معدود ہے. تو دیکھو رجلن واحد بھی ہے اور منصوب بھی ہے، رجلن لام تو زبرلن. 20 رجلن یا 20 امرأتن. الو اس کا ترجمہ ہے والے. حالت رفع میں دیکھو واو ما قبل مضموم، لام واو پیش لو. اور الی حالت نصبی جری میں یا ساکن ما قبل مکسور، یا سے پہلے زیر. بھی اعراب بھی جمع مذکر سالم کے ساتھ ملحق ہے، اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. جیسے ہم اولو الالباب، وہ عقل والے ہیں. اب یہ ہم مبتدا ہے، اولو الالباب مضاف مضاف الیہ مل کر خبر ہے. خبر کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتے ہیں. تو رفع کس کے ساتھ آیا؟ واو ما قبل مضموم کے ساتھ، اولو الالباب. رأیت اولی الالباب، میں نے دیکھا عقل والوں کو. اب رأى فعل، تو ضمیر فاعل ہے، آگے اولی الالباب مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول ہے. مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتے. تو نصب کس کے ساتھ آیا؟ یا ساکن ما قبل مکسور، اولی لام یا زیر لی. اور یہاں دیکھو عند اولی الالباب، عقل والوں کے پاس. میں نے عقل والوں کو دیکھا عقل والوں کے پاس. اب عند مضاف ہے، آگے اولی کیا بن رہے؟ مضاف الیہ بن رہے. اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتے. تو یہاں بھی دیکھو جر کس کے ساتھ آیا؟ یا ساکن ما قبل زیر اولی. باقی تفصیل انشاءاللہ اگلے سبق میں بتاؤں گا. بس آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.